مسلوب قرآن سے ہمیشہ استقامت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ عظیم بلند رتبہ کی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پیش اور ایک ایک لفظ سچ اور حق ہے۔ جیسے من اور ان قرآن اترا، آج تک قرآن جو کا توں اسی طرح ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ شرق غرب شمال جنوب کائنات کے گوشے گوشے میں ہر چیز کے اندر اختلاف ہے، ہر کتاب میں، ہر طبیعت میں، ہر فطرت میں اختلاف ہے، لیکن قرآن الحمدللہ جیسے اللہ نے اتارا تھا آج باقی ہے۔ اور اصل میں قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کے کلام اور اس کی صفت کو بھی کوئی فنا نہیں۔ اللہ دائمی ازلی ابدی ہے، ایسے کہ اس کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید بھی ازلی ابدی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ بتایا۔ آپ دنیا کی کوئی چیز یاد کرنا چاہیں بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے، اور یاد ہو جائے تو بھولتی بھی جلدی ہے، لیکن قرآن ایک ایسا اللہ کا عظیم کردہ تحفہ ہے، عطا کردہ تحفہ ہے جس کی قرآن میں اللہ خود آفت دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ آپ ذرا غور کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ پورا آدمی اگر قرآن سے عشق لگا کے پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کو اس کا سینہ قرآن کی کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ دھیرے دھیرے اترا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس پاک کلام کو مکمل کیا تو لیلۃ القدر میں مکمل کیا، اور اسی رات کو جبریل علیہ السلام کا نزول بھی ہوتا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور اس پاک کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن کو خود نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے۔ دیکھیں اگر کوئی قرآن اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بھی بات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اس سے لڑنے آتا ہے، اللہ اس سے جنگ کرتا ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو نیابت دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ شان دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے مقابلے میں میں تمہیں کافی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ہم اپنے محبوب کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم خود کافی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مذاق اڑائے اور اللہ خود لڑنے آئے، معاذ اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیج دیتا ہے۔ قرآن کے خلاف اگر کوئی کسی طرح کی حرکت کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے بندے چنتا ہے کہ کس کو نیابت دلا کر۔ تو اسی طرح جب دین کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، پھر منتخب کر کے اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری صرف مجھے نہیں دی، یا کوئی مسجد کے اماموں کو نہیں دی، مدرسے کے استادوں کو نہیں دی، کہ ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں پر سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول کی ذات پر اور اللہ کے پاک کلام پر اتنا محبت کریں اس کے ساتھ کہ اس کی ناموس پر پہرا دیں، قرآن کی ناموس پر عزت پر پہرا دیں، نہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیں اور اپنی زندگی اس طرح گزار دیں۔ جان تو دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا ہوا۔ اگر ہم کچھ کر بھی لیتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہم نے کچھ کر دیا ہے، نہیں، یہ اسی کا مال ہے۔ اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ مسجد میں دیتے ہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا ہے۔ یہ نہ سوچا کرے جناب ہم نے دیا ہے، مسجد پہ احسان کر دیا، امام صاحب پہ احسان کیا ہے، نہیں، اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو یہ توفیق عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، فرماتا ہے کہ یہ لوگ اسلام لا کر یہ احسان کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے احسان کر دیا اسلام لا کر۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان کو بتا دو
تم نے احسان کوئی نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے تو اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا کی ہے۔ تو یہ ہم پر اللہ کا احسان، نمازوں کی توفیق دی، ہم نے باقاعدگی کے ساتھ 27 راتوں تک مسلسل قرآن سنا، اور قرآن مجید میں یقیناً ہم سے غلطی پڑھنے میں بھی ہوئی، سننے میں بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم اور کریم ہے، انسان غلطی کر کے اگر غلطی پر نادم نہ ہو تو یہ بڑی غلط بات ہے، اس سے اللہ کی بڑی ناراضگی ہے۔ غلطی کر کے اگر معافی مانگے اور عاجزی کرے، انکساری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں پر صرف معافی نہیں دیتا بلکہ اس کی غلطی کو نیکیوں میں بدل دیتا، اس پر کرم کر دیتا۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے حضور میں معافی بھی مانگیں گے۔ میں جو آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیں میرے ابا عالم نہیں تھے، میرے دادا عالم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں کہ آپ حضرات کی حوصلہ افزائی سے پہنچے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے ہمارے علماء تھے انڈیا میں، پاکستان میں، بڑے بڑے مشائخ تھے، آج ان کے بیٹے بڑی بڑی مچھیں رکھتے ہیں، داڑھیاں مڈائی ہوئی ہیں، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، بڑے بڑے بنگلے بنا دیے، پیسہ بنا دیا، لیکن عالم نہیں بنے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو اتنا ستایا ہے، مولانا کو، علماء کو ہم نے اتنا ستایا ہے، تو ہم نے کہا بھائی اللہ کے واسطے ہم نے تو تکلیفیں اٹھا دی، اپنے بچوں کو تکلیفیں اٹھا دیں گے۔ مسلح پر تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی بندہ ہماری قیمتیں کرتا ہے نا امام کی، وہ کہیں نہ کہیں سے بات ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک بات پہنچی کہ امام صاحب سے ہم جو ہے وہ دل بھر گیا ہے، سن کے بھائی حضرت علی سے بھی دل بھر گیا تھا تو ان کو شہید کر دیا تھا، امام حسن سے بھی دل بھر گیا تو ان کو شہید کر دیا تھا، اور امام حسین سے بھی لوگوں کو دل بھر گیا تو ان کو شہید کر دیا تھا، میرے آقا سے بھی لوگوں کو دل بھر گیا تو وہ پتھر مارے تھے، گالیاں دی تھی، مکے سے نکال دیا تھا حضور کو۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس سونے کا مولوی نہیں آئے گا، آپ یہ سمجھیں کہ جناب ایک نیا مولانا آئے گا تو اس کو ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، جواہرات لگے ہوئے، وہ بھی انسان ہی ہوں گے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی اتنی بڑی شخصیت ہے، کہا کہ اگر آج ہمارے سامنے آئے کمزور اور ضعیف البدن ہمارے سامنے بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے نہیں یہ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، عبد القادر جیلانی بڑا امامہ ہوگا، موٹے تازے لمبے چوڑے ہوں گے، وہ عبد القادر جیلانی نہیں۔ اللہ کے بندے جو چیز ملتی ہے اس کی عزت کرو، جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کی عزت کرو، یہ نہیں کہ مزار میں جائے تو پھر اس کو شیخ بھی بنا دو، ولی کامل بھی بنا دو، اس کو پھر بات میں کہو کہ بہت بڑی توجہ شخصیت تھی، زندگی میں اس کو کچھ نہیں سمجھا اور زندگی دنیا میں گزار کے چلے گئے، تکلیفیں دی ہم نے، قیمتیں کی، ستایا، تکلیفیں دی۔ اب کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا دیں۔ تو بھائی علماء کرام اب ماشاء اللہ ہمارے کچھ احباب نے محنت کی اور اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ عالم کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے، ان کی تقریباً 250 مربع زمین تھی، اربوں خربوں کا قیام تھا۔ ہم جب پڑھتے تھے جامعہ ملتان میں، وہ بڑی پہاڑوں میں پڑھانے کے جاتے تھے، دن کی چھٹی نہیں کرتے تھے، بہت بڑے استاد، ابھی ان کا وصال ہو گیا۔ تو شیخ حضرت کی علامہ ممتاز احمد چشتی جو ہمارے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور حضور ارشد سعید کاظمی صاحب کے بھی استاد ہیں، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان و شوکت ایسی عطا کی، وہ فرماتے امام ایسا مہنگا پہنتے تھے، کپڑے بھی عالی شان پہنتے تھے، جوتا اتنا مہنگا، کم از کم 20 لاکھ کا جوتا پہنتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ اتنا مہنگے جوتے پہنتے ہیں؟ فرمایا اگر کسی کی نظر پڑے تو جوتے پر، جوتے سے اوپر نہ اٹھا سکے، کہ علماء عالم دین کا جوتا اتنا عظیم ہے تو عالم کتنا عظیم ہوگا۔ بتائیں عالم دین اگر خود صاحب مال ہو، دولت اللہ نے بلڈنگیں دیا یار، پیسہ دیا، یہی کہے گا ہم اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم بیٹوں کو عالم بنائیں، ہم اپنے بیٹوں کو رسول اللہ کی ممبر کا وارث بنائیں، اپنے بیٹوں کو ایسا عالم بنائیں کہ وہ مسجد میں امامت کرے تو تنخواہ دے نہیں بلکہ مسجد میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دی ہے، ہم اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں اس انداز میں کہ کل مسجد کے چندے نہ کیے جائے، عالم خود مسجد کے اندر چندہ دے رہا ہو، مسجد کی تمام تر معاملات کو خود ہی حل کر رہا ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کے خدا نے اللہ نے عطا کی ہے، یہ دیکھنا مرے گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتا ہے ایک ایک نعمت ان سے پوچھوں گا میں نے جو تمہیں دی ہے۔
تمہیں جتنی نعمتیں میں نے دی ہیں میں پوچھوں گا، تم نے بس کھا کر پی کر سو کر زندگی گزار کر مر کے میرے پاس آتے ہو، شکل اٹھا کے میرے پاس آئے ہو، میں نے یہ باتیں میری سخت ہے، اللہ کی بات کا میں جواب دینا۔ اللہ فرمائے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، میرے محبوب کے لیے تم نے کیا کیا، تم نے کوئی دین مدین کے لیے کچھ عمل کیا، اپنے بچوں کو وقف کیا حضور کے دین کے لیے؟ تو بھائی آج ہم اس قرآن پاک کی تکمیل جہاں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی کرم نوازیاں برس رہی ہیں، ہم اپنی نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کے دین کا عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بیٹے دے، ہم اپنے بیٹوں کو، ہمارے احسن بھائی کی ایک بیٹی ہے، ان کو اللہ بیٹا دے، یعنی ان کا نواسا ہو تو وہ آگے بڑھیں، اور یہ کہیں کہ ہمارے نانا جی مسجد کے صدر صاحب ہیں، اسی طرح داؤد صاحب ہیں، ان کے پوتے اللہ نے ساتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اللہ ان کے پوتے کو آگے مدین بنائے اور دین مدین کا ایسا عارف بنائے کہ شرط سے حد تک دین مدین کا ڈنکا بجا۔ نیت تو کرے بھائی، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں، میں بتاؤ، ورنہ کون بڑے بڑے لوگ مر گئے، کھپ گئے، زمین میں مٹ گئے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اللہ کی قسم، آپ پروفیسر کو دیکھیں، ڈاکٹروں کو دیکھیں، جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یہ اپنی جگہ پہ مر جاتے ہیں، کوئی تو پوچھتا بھی نہیں، ان کی کفالت، ان کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن عالم دین کی شان یہ ہوتی ہے، ہر روز ان کی عزت بڑھتی ہے، ہر روز بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ مزار میں چلے جاتے ہیں جو لوگ چھوڑتے ہیں ان کی مزار میں قرآن پڑھتے ہیں، دادا کی حضرت پہ لاکھوں قرآن پڑھے جاتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ لاکھوں قرآن پڑھے جاتے ہیں، لاکھوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن دین کی خدمت کی ہے۔ تو بھائی ہم آج تہیہ کریں، یہ میرا آپ جو ہے وہ ایک مدرسہ صاحب کی بارگاہ میں ایک پیغام تھا کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ دنیا داری میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ ٹک ٹاک شیطانی چیزیں آ گئی ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نسل ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ماں باپ کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کو روتا چھوڑ دیتے تھے، اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، کہتے تھے جب تک ماں باپ نہیں پیئیں گے دودھ ہم نہیں اپنے بچوں کو پلائیں۔ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے تو آج کیا حال ہے؟ بیوی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بیوی کی غلامی چل رہی ہے، بچوں کی غلامی چل رہی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہم اپنی بیوی پر خرچ لیتے ہیں، بچوں پر خرچ کر دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے ہم دوائی لینے کے پیسے نہیں نکالتے، ہم ان کی خدمت کے پیسے نہیں نکالتے۔ اللہ کے واسطے بھائی اپنی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ قرآن کا فیض عطا کرے۔ ہمارے داؤد صاحب نے کہا، ابھی جو جملہ شروع میں کہا کہ قرآن تو ہم نے سن لیا ہے، لیکن اللہ کی بات ہمیں دعا کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو پھر فائدہ، لاکھوں دفعہ قرآن پڑھتے رہے، عمل ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ ڈھولی ہے نہ ناری ہے۔ اللہ پہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں ہم دعا کریں گے، اور جو تمنائیں اپنے دل میں لے کے آئے ہیں وہ اپنے دل میں بھی اپنی زبان سے بھی وہ تمنائیں بولیں، اور یہ نہ سمجھیں جناب امام صاحب نے ہمارا نام نہیں دیا، کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بعد میں گلہ بھی کرتے ہیں، کہتے امام صاحب آپ نے ہمیں نہیں یاد رکھا۔ ہم بھی انسان ہے، ہم بھول سکتے ہیں، ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہر بھائی، میں تو چاہتا ہوں جتنے بندے سب کے نام گن کے دوں اور دعا کروں، لیکن اگر یہ کبھی بیشی کسی کا نام رہ جائے تو معذرت خواہ ہوں، اور آپ نے دعا کریں۔ اللہ کو سب کا پتہ ہے، ابھی بھی ذاتی صدور ہے، اللہ کو سب کا پتہ ہے کیا کس نے مانگنا ہے، کیا آسے لائے ہے، کیا تمنا لائے ہے، اللہ سب کی آسے انشاءاللہ پوری کرے گا۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ